اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے 6 محرم الحرام کا نایاب انمول وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص 6 محرم الحرام کو یہ نایاب تسبیح پڑھ لیتا ہے، یا غنی اور یا لطیف، اس کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، تو یقین جانے اس بندے کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات، تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں دوستو، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ کیوں دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، جب بھی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، جب بھی آپ کوئی عمل کر رہے ہوں، اس سے پہلے صدقہ لازمی دے دیا کریں۔ صدقہ دینے سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جائیں، جی ہاں، آپ لوگوں نے صدقہ دے دینا ہے۔ صدقہ دینے سے آنے والے کل کے اندر، فیوچر کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر آپ پہ جو بھی بلا آنے والی ہوتی ہے، جو بھی مشکلات آنے والی ہوتی ہے، وہ بلائیں، وہ مشکلات، وہ مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب اتنا تو پتہ چل گیا صدقہ دینا ہے، مگر صدقہ کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے، اور ہم لوگوں کا صدقہ قبول کیوں نہیں ہوتا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے سارے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے والا ہوں۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلا سوال کہ بھائی صدقہ دینا کس کو ہے؟ تو آپ لوگوں نے گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈنا ہے۔ کن لوگوں کو؟ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار، ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے۔ جب آپ لوگ ان لوگوں کو ڈھونڈ لیں تو پھر آپ لوگوں نے ان کو صدقہ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے صدقہ دینا کتنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مگر اس بات کا خیال لازمی رکھیں۔ کس بات کا؟ اس بات کا کہ جب بھی آپ صدقہ دے رہے ہوں، اخلاص کے ساتھ دے، خلوص کے ساتھ دے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اگر 1 کھجور کا دانہ بھی دیتا ہے، 1 کھجور کا دانہ، تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ صرف اجر و ثواب ہی نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اس کی تمام پریشانیوں کو، اس کی تمام مصیبتوں کو، اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس طرح صدقہ دینا ہے، اس کے اندر اخلاص پایا جائے، خلوص پایا جائے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جب صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا رب
مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہوتا ہے، لیکن ہم اس وجہ سے دیتے ہیں کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، ہم لوگ اس طرح سے صدقہ دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس طرح سے صدقہ نہیں دینا کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، صرف اور صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، ہاں ایک سوال کہ بھائی کیسے پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا کرنا ہے، ایک مائنڈ بنا لینا ہے، گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھ لینا ہے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ اور کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ تو آپ لوگوں نے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کا تعلق صرف آپ کے رب سے جڑ جائے۔ تو آپ نے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر 6 محرم الحرام کے دن یہ نایاب تسبیح، یہ مجرب تسبیح پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ کے حضور یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، یا غنیو 41 مرتبہ اور یا لطیف 41 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کا سوال کہ بھائی ہمارا درود ابراہیمی قبول کیوں نہیں ہوتا، ہمارے وظائف قبول کیوں نہیں ہوتے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں حضرت ہم وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم راتوں قیام کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے، ایسی کون سی وجہ ہے؟ تو معزز سامعین کرام، ہم اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید میرا درود ابراہیمی قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آپ لوگوں نے اس طرح سے نہیں پڑھنا کہ بھائی شاید۔ جب آپ کو اللہ کے کلام پہ کوئی شک نہیں ہے تو آپ یہ بھی اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے، گارنٹی میری ہے 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کے یہ سارے وظائف قبول ہوں گے، آپ بھی پریشانیوں سے نجات پائیں گے اور آپ بھی مشکلات سے نجات پائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس لیے پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ 5 منٹ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں، آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالے کھول سکتے ہیں۔ یہ صرف 5 منٹ۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور اس چینل پر اگر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب اس لیے کیجیے گا تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے بعد اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر لازمی کیجیے گا، جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔